آج کا ہمارا ویبینار ہے اپنی زندگی میں سکون کیسے حاصل کیا جائے، اچیونگ پیس ان لائف۔ اور اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک لسٹ آف کویسچنز آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے متعلقین کو، اپنے کسی بہت گہرے دوست سے یہ سوالات پوچھیے اپنے بارے میں، اور یہ سوالات آپ کے لیے سیلف اسسمنٹ کے لیے بھی ہوں گے، اور یہ سوالات آپ اپنی فیملی میں اپنے اسپاؤس سے یا اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے کسی گہرے دوست سے یا اپنے والدین میں سے کسی سے یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات میں شروع میں آپ کو دوں گا، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ کم از کم 3 لوگوں کو آپ میسج کریں گے یہ کویسچنس، ٹھیک ہے؟ اور ان سے کویسچنس آپ پوچھیں گے کہ وہ آپ کو فیڈ بیک دیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو سوالات ہیں یہ 9 سوالات ہیں، اور یہ ایک طرح سے سیلف اسسمنٹ بھی آپ خود ہی بعد میں اس پہ سوچئے گا، اپنے لیے بھی ہوں گے۔ اور اب یہ آپ سوچ لیجئے گا کس کو میسج کریں گے۔ اور یہ سوالات یہ ہیں کہ کیا میں جلدی برا مان جاتا ہوں یا مان جاتی ہوں، یا آسانی سے ناراض ہو جاتا ہوں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا میں دوسروں کی غلطیاں نہیں بھول پاتا؟ تیسرا سوال ہے کیا میں چھوٹے سے مسئلے کو ذہن پر سوار کر لیتا ہوں؟ پھر چوتھا سوال ہے کیا میں لوگوں کی نیت، اخلاق یا کردار پر شک کرتا ہوں؟ یا کیا میرے لیے معاف کرنا مشکل ہوتا ہے؟ کیا میں دیکھنے میں ناخوش، اداس یا پریشان نظر آتا ہوں؟ اور کیا مجھے منانا مشکل کام ہے، یعنی دوسروں کے لیے مجھے منانا یا راضی کرنا مشکل کام ہے کیا میں عموماً جلدی میں رہتا ہوں؟ اور کیا مجھے لوگوں یا حالات سے شکایت رہتی ہے؟ تو یہ 9 سوالات ہیں۔ ذرا ان سوالات کو کم از کم 3 لوگوں کو میسج کیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ ایک فیڈ بیک لینا ہے اپنے کم از کم 3 لوگوں سے، اور اپنے بارے میں سوچنا ہے ان سوالات کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں۔ اب اس ویبینار میں انشاءاللہ ہم 3 کام کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بات میں یہ کروں گا کہ سکون حاصل کرنے کے کچھ غلط ذرائع ہیں یا غلط طریقے ہیں جو بہت سی غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ کوئی 7 ایسے طریقے ہیں جن کو ہمیں پہچاننا ہوگا کہ سکون حاصل کرنے کے غلط ذرائع کیا ہیں جن سے ہمیں بچنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سکون سے متعلق کچھ بہت بنیادی سوالات ہیں جن کو کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے، وہ ابھی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں، تو اس پہ ہم کچھ مشورے ہیں وہ میں شیئر کروں گا۔ اس وقت دنیا میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سکون کیسے حاصل کیا جائے۔ لوگ جو ہیں، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے اور سکون نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں جس کی زندگی میں بہت کچھ ہے اور سکون نہیں ہے، اور سکون جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے آئے گا؟ تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ کیا سکون حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے؟ کیا اس پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور کیا یہ ہمارے بس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور سکون کہتے کس کو ہیں، یہ بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے۔ تو دیکھیے، وہ کنڈیشنز جو ہماری فزیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے مفید ہیں، انہیں ہم سکون کہتے ہیں۔ اور سکون ویسے تو ہر ایک نے ایکسپیرینس کیا ہے، ایک آسانی محسوس ہوتی ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے اس صورتحال میں، یعنی وہ ایک پریشانی اور ایک مشکل سے باہر نکل آتا ہے تو وہ عافیت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ تو کیسے اس کو حاصل کیا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو کویسچنز دیے ہیں، جب آپ ان پہ غور کریں گے تو ایک بات سمجھ آئے گی کہ یہ سارے سوالات ہمارے اندر کے رویے ہیں جو ان سے متعلق ہیں۔ تو سکون سے متعلق، پیس سے متعلق جب ہم بات کریں تو کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ جیسے لوگوں کے گھر کا ماحول کیا ہے، یا جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں نوائز لیول کتنا ہے، شور کتنا ہے،
یا جس ریجن میں وہ رہتے ہیں وہاں کے سیاسی حالات اور امن و امان کی صورتحال، قانون کی صورتحال کیا ہے، یا لوگوں کے معاشی مسئلے کیا ہیں، یا لوگوں کے اپنے کوئی معاملات جو ایکسٹرنل فیکٹرز میں آ سکتے ہیں، تو وہ کس طرح کا، یعنی ایکسٹرنلی کتنا لا اینڈ آرڈر کتنا ٹھیک ہے، پیس کتنا ہے، اور کنڈیوسو انوائرمنٹ انہیں مل رہا ہے، یہ سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. اور لوگ کتنے اچھے ہیں، یہ بھی ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے. اور انٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں ہمارے دل کی حالت، ہمارے ذہن کی حالت، ہمارے مزاج کی حالت، اور ہماری فزیکل اسٹیٹ، یہ سب ہمارے انٹرنل فیکٹرز ہیں. تو یہ جو ابھی ہم نے سوالات شیئر کیے ہیں، یہ سوالات جب آپ ان پہ غور کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سارے ہمارے اندر کے معاملات ہیں جس سے متعلق ہے. اور بہت سے لوگ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی انر کنڈیشنز کو ٹھیک رکھنا ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ تو دوسروں کے اختیار میں ہے. اگر ایک پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، یا اگر اکنامک سچویشن اچھی نہیں ہے، یا کوئی اور ایسے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چیزیں خراب ہیں، تو پھر وہ انر کنڈیشنز کو کیسے ٹھیک رکھیں. بہت سے لوگ اس پرسیپشن کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے اندر کے حالات کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری میرے باہر کے حالات پر ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ باہر کے حالات ہمارے اندر کے حالات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن جس طرح باہر کے حالات ہمارے اندر کے حالات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے اندر کے حالات جو ہیں وہ بھی باہر کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں. جو اندر کے حالات ہیں انہیں ہم احوال بھی کہہ سکتے ہیں، حال بھی کہہ سکتے ہیں. جو آپ کی انر اسٹیٹ ہے تو وہ بھی ہم مستقل ریڈیٹ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا میں اس وقت ریڈیشن بہت بڑھ گئی ہے، اور بہت ریڈیو ایکٹیویٹی اور ریڈیشن کے بارے میں آپ سب نے کچھ نہ کچھ سنا ضرور ہوگا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں بہت سی بیماریاں، اور خاص طور پہ کینسر جو ہے وہ ایک ریڈیشن کے مسائل بڑھنے سے ایک یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو ایک چیز جو دنیا میں سب سے زیادہ مہلک قسم کی ریڈیشن جو ہے وہ جس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس کو میں کہتا ہوں وہ کینہ ہے. کینہ لفظ سنا ہے آپ نے اردو میں؟ کینہ، کینو تو کھایا ہوگا. کینہ بھی ایک چیز ہے، ذرا چھپی بھی ہوتی ہے. تو کینہ کیا ہے؟ کینہ جو ہے وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے میلس، ایک لفظ ہے ہیٹریڈ، ایک لفظ ہے گرج. ان تینوں کا اچار بنا لیں تو وہ کینہ بن جاتا ہے، اور وہ دل کے اندر چھپا رہتا ہے. جیسے اردو میں ایک لفظ ہے تابکاری، جیسے ایک بہت ہی خراب، بہت ہی ڈینجرس ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ہے جو دل کے اندر پایا جاتا ہے. اور اگر انسان اپنے دل کی صفائی نہ کرے تو دل میں جو بہت بری چیز بیٹھ سکتی ہے وہ کینہ ہے. یعنی یہ سب سے ورسٹ چیز ہے. مطلب کینہ جو ہے اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ حسد بھی ہے، نفرت بھی ہے، اس کے دل میں اور بھی مسائل ہیں، یعنی بغض بھی ہے، اس کے اندر بہت ایک بدنیتی بھی ہے. مطلب وہ ایک طرح سے اس کے اندر سارے نیگیٹو اور سارے برے جو اس کی نیتوں کے اندر کسی کا برا چاہنا، کسی سے انتقام لینا، کسی سے بدلہ لینا، کسی کی نفرت کرنا، وہ سب بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کینہ، اور یہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور یوزولی یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ بدلہ نہ لے سکیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ بدلہ نہ لے سکیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ کینہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور کینہ بھی میرے نزدیک بہت سی بیماریوں کی وجہ ہے. اور جب ہمارے دل کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، جب ہم اس طرح کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری امیونٹی لو ہو جاتی ہے، ہم فزیکلی بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری انرجی ڈرین ہوتی ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہمارا ڈائجسشن خراب ہوتا ہے، ہماری پریزنس آف مائنڈ خراب ہوتی ہے، ہماری میموری پہ برے اثرات پڑتے ہیں، چیزوں کو گراسپ کرنے کی صلاحیت ہے اس پہ برے اثرات پڑتے ہیں، ہمارے مزاج خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے تعلق خراب ہو جاتے ہیں، ہماری جو انرجی ہمارے اندر سے ریلیز ہوتی ہے وہ سب بہت ہی خراب اور خطرناک ہوتی ہے. بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم
جو کچھ بھی چاروں طرف اچھی چیز ہے اس کو بھی ہم سک کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی انوائرمنٹ میں، اپنی سوسائٹی میں کوئی اچھی چیز پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہوتے، یعنی ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بڑی ہی خطرناک اسٹیٹ ہے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں۔ انٹرنل فیکٹر میں دل کس حالت میں ہے، خواہشات کیسی ہیں، نیتیں کیسی ہیں، ارادے کیسے ہیں، ذہن کیسا ہے، تھنکنگ کیسی ہے، ایون ہماری پوری فزیکل اسٹیٹ کیسی ہے، یہ سب ہماری انٹرنل فیکٹرز ہیں۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کیا کریں، اس پہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، چونکہ پوری دنیا سکون چاہتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سکون ڈھونڈتا ہے، سکون کی تلاش کرتا ہے، لیکن اگر علم کی کمی ہو اور اگر وہ کسی غلط راستے سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وقتی طور پر اسے شاید گڈ فیلنگ آ جاتی ہے، لیکن جسے ہم پیس کہتے ہیں اور جسے ہم بیلنس کہتے ہیں، اگر میں اردو میں کہوں تو امن اور توازن اور وہ والی حالت جو اس کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے مفید ہے، وہ اسٹیٹ اسے اچیو نہیں ہوتی، بلکہ وہ وقتی طور پہ ایک فیل گڈ والی احساس ہوتا ہے، یا وقتی طور پہ اسے ریلیف مل جاتا ہے، لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ بہت بڑی کاسٹ پہ آتا ہے۔ تو میں وہ 7 فیکٹرز یا 7 کہہ لیجئے میتھڈز جس سے اس وقت دنیا میں لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، جس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اس وقت اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو فیکٹر ہے یا جو سکون حاصل کرنے کے غلط ذرائع میں سے ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے دنیا میں، وہ ڈرگز کی ایڈکشن ہے، اور ڈرگز کا جو ہے وہ غلط استعمال ہے، یا اس طرح کا استعمال جو بے انتہا ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسانی تاریخ میں ایک پڑھی لکھی سوسائٹی اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی ڈرگز کی ایڈکشن کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ تو ڈرگز کی ایڈکشن ہے، لیکن ایڈکشن کی جتنی فارمز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں، اتنی فارمز آف ایڈکشنز پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، اور صرف ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ ایڈکشنز کی تمام فارمز میں سے ایک فارم ہے۔ وہ بھی جتنی بڑی تعداد میں دنیا اس وقت اس کا شکار ہو رہی ہے، وہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ بہت سے لوگ کسی ایڈکشن میں ڈرگس کی طرف جو گئے ہیں، اس میں بڑی تعداد وہ ہے جو سکون کی تلاش میں گئے ہیں، وہ بہت پریشان تھے، وہ بہت ڈسٹرب تھے، ان کے اوپر بڑا پریشر تھا، یا ان سے ایک خاص قسم کی پرفارمنس ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، اور ان سے سوسائٹی کا بڑا پریشر تھا، اور انہوں نے اس میں جیسے ایک اسکیپ انہیں ملا اور انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا۔ اور ڈرگ ایڈکشن کی اس وقت بہت ساری فارمز ہیں، میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتا، یعنی اس کے الگ دنیا میں ایکسپرٹس ہیں اور یہ ایک الگ فیلڈ ہے جس پہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سکون کی تلاش میں لوگ اس طرف گئے ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ لیکن سارے لوگ جو ڈرگ ایڈکٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف سکون کی تلاش نہیں ہے، کچھ لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی اس طرف گئے ہیں، کچھ لوگ کسی اور وجہ سے اس کی طرف گئے ہیں، لیکن یہ ایک صورتحال بہت خراب ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے، جیسے پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ تقریباً اس وقت کوئی 7 ملین کے قریب لوگ کسی نہ کسی طرح سے اس سے متاثر ہیں۔ امریکہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈرگ ایڈکشن اور ڈرگ ایبیوز سب سے زیادہ تعداد وہاں پر پائی جاتی ہے جو ایلیسٹ ڈرگ یوزیج ہے، اور ایک اسٹڈی یہ ہے کہ 51% لوگ جو 12 سال سے بڑی عمر کے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ کوئی ڈرگ جو ہے یا جسے ہم اردو میں منشیات کہتے ہیں، اس کا ایک غیر قانونی استعمال کیا، اس کو انہوں نے ٹرائی کیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ پیدا ہوئی ہے، اور اس میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سکون ہے، تو بہرحال سکون تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ سکون تو ان کنڈیشنز کو کہا جائے گا جو جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے مفید ہوں، جو انسان کو اپنے توازن میں واپس لائیں، اپنی فطرت کی طرف واپس لائیں۔ تو یہ تو ایک ٹریپ ہے اور جو بہت بری صورتحال ہے۔ اس وقت ہمارے پاس بھی بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ بہرحال ہم ڈرگ ایڈکشنز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی مدد ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، لیکن لوگ بہت بڑی تعداد ہے جو اس حوالے سے پریشان ہیں،
اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے لوگ اس سے نکلیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو سکون حاصل کرنے کا غلط طریقہ اس وقت اختیار کیا گیا ہے، اور وہ بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے، وہ ہے کچھ نہ کچھ خریدا جائے یا کچھ نہ کچھ کھایا جائے۔ اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بائنگ اور کنزیومنگ یا کنزیومرزم کا ایک سنڈروم آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو سویٹس کی ایڈکشن ہو گئی ہے، چاکلیٹس کی ایڈکشن ہو گئی ہے، اور لوگ اتنے ڈسٹرب ہیں کہ انہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ اور اس وقت یہ یعنی شاپنگ یا ایٹنگ، اس طرح سے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں جیسے کہ یہ کسی قسم کی کوئی تھراپی ہو، لیکن یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی عمل وہ بالکل بھی مفید نہیں ہے یہ، لیکن بہت بڑا ٹریپ ہے، اور یہ کام بھی دنیا میں بہت بڑھ رہا ہے۔ تیسری چیز جو سکون حاصل کرنے کی کوشش میں دنیا جس طرف گئی ہے، وہ ہے اسکرین کا انکنٹرولیبل استعمال، بے اصول، مطلب اس کا غلط استعمال، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اسکرین ایڈکشن بھی اسی کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہنا، اسکرولنگ کرنا، یا موویز دیکھنا، یا ویڈیوز دیکھنا، یا شارٹ کلپس دیکھنا، یا مختلف ڈرامے دیکھنا، یا مختلف موویز دیکھنا۔ اس کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر بہت ساری فلمیں، بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں، اور لوگ مائنڈ لیسلی بہت سارا ویژول کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ویژول فارم میں نیوز آئٹمس کو کنزیوم کر رہے ہیں۔ اپ ڈیٹ رہنا جو ہے وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے، لیٹسٹ نیوز آئٹمس جو ہیں وہ اس سے مسلسل جڑے رہنا چاہتے ہیں، اور وہ اسکرین کے ساتھ بہت زیادہ اس وقت جڑ گئے ہیں۔ اسی کی ایک شکل جو ہے وہ گیمنگ ایڈکشنز بھی ہیں، اور یہ ساری ایڈکشنز وہ ہیں جن کو ہم جنرل ورڈ جن کے لیے اسکرین ایڈکشن یوز کر رہے ہیں۔ اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے عمل کی طرف جا رہے ہیں جو فوری طور پر انہیں فیل گڈ والا ایک فالس احساس دیتا ہے، اور انہیں مزہ آتا ہے اس کام میں۔ جب انہیں مزہ آتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ سکون جو ہے وہ مزے میں ہے، جبکہ سکون مزے میں نہیں ہے۔ مزے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر مزہ کی ضرورت سے زیادہ آئے گا اور غلط ذرائع سے آئے گا تو ہماری باڈی میں کیمیکل امبیلنس پیدا ہوگی، اور کیمیکل امبیلنس بھی ہماری فزیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ اور اس کی فنکشننگ کو بری طرح افیکٹ کرے گی، ہماری سلیپ کوالٹی کو افیکٹ کرے گی، ہمارے بیہیویئر پیٹرنس اور ہمارے موڈ کو، اس کے پیٹرنس کو خراب کرے گی۔ تو یہ جو مزہ ہے، مزے کے حوالے سے ہمیں بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے۔ تو سکون کے حوالے سے چونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکون جو ہے وہ مزے میں ہے، جس چیز میں بھی مزہ آ رہا ہے تو وہ اچھا ہے۔ تو جیسے میں نے یہ سیکنڈ چیز بتائی تھی کہ وہ میٹھا کھانے میں مزہ آ رہا ہے یا کچھ بھی کھانے میں مزہ آ رہا ہے، تو وہ ایک جیسے بہت زیادہ کھانے میں کنزیوم کرنا ہے، یا خریدنے میں مزہ آ رہا ہے، یا شاپنگ میں مزہ آ رہا ہے، یا جیسے یہ والی بات میں نے کہی کہ وہ اسکرین میں مزہ آ رہا ہے، تو وہ ہمارے اندر جو ہماری ہارمونل فنکشننگ ہے اس کو منفی انداز سے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ہماری باڈی میں ایک کیمیکل امبیلنس پیدا کرتا ہے۔ تو وقتی طور پہ مزہ آتا ہے جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، جب آپ مووی دیکھتے ہیں، یا جب آپ اسکرین پہ بہت دیر تک اسکرولنگ کرتے ہیں، لیکن آپ ہک ہو جاتے ہیں، آپ اس سے بالکل چپک جاتے ہیں، اور آپ کو وہ نشہ لگ جاتا ہے، لیکن سکون اس میں نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ سکون ہم کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں، اگر ہم اس ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو سکون پتہ لگے گا کہ اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں نقصانات ہیں، اور یہ نقصانات آپ سب واقف ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو یہ 3 طرح کی میں نے ابھی بات کی۔ چوتھا طریقہ جس سے لوگ سکون حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک ٹریپ ہے، اور وہ ہے میوزک ایڈکشنز۔ پچھلے 30-40 سالوں سے اس کی طرف دنیا بہت زیادہ گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جین زی کے نام سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ لوگ واقف ہی ہوں گے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک خاص ٹائم پر ایک خاص معاشرے کے ایک خاص طبقے کو، جس کی زندگی میں اگر سکون نہیں تھا، محبت نہیں تھی، تعلق نہیں تھا، کوئی ورتھ وائل کاز نہیں تھا، اپنی پرائرٹیز کی کلیئرٹی نہیں تھی، شعور نہیں تھا، اور ایسی صورت میں اگر کوئی چیز ایسی آئی جس نے بہت مزہ دیا، چاہے وہ سننے میں مزہ آ رہا ہے،
تو وہ اس کی طرف ایڈکٹ ہوا۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت اہم سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا موسیقی حرام ہے حلال ہے؟ یہ فیصلہ تو خیر علماء کرام ہی کریں گے، اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے، اس میں بہت سی باتیں کی جا سکتی، لیکن نشہ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے، نشہ تو بالکل منع ہے نا۔ تو موسیقی اگر نشے کی شکل اختیار کر جائے تو پھر تو لازمی طور پر بری چیز ہے۔ اور ہماری اس وقت موجودہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگا کے سوتے ہیں، اور اگر ان کے ہیڈ فونز نکال دیے جائیں اور میوزک کو ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی ایسا ہے جیسے وہ اتنی جو ہے اس کی ایڈکشن ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ جو بہت ہی فاسٹ ریپ ہے، جو بالکل سمجھ میں نہ آنے والا ہے، جس کو کوئی بھی انٹرپریٹ نہیں کر سکتا کہ کیا بولا اور کیا ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں تو یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ اسپیل کی کوئی شکل ہے، شاید اس کے اندر کوئی جادو کا ایسپیکٹ موجود ہے، اور اس کے اندر بھی انسان کو اور انسانی ذہن کو بالکل کیپچر کرنے کا ایک پاور موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جس سے سوسائٹی اس طرف گئی ہے، لیکن یہ بھی بہرحال ایک غلط طریقہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، بچانا ہے۔ پھر پانچواں جو طریقہ سکون حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے وہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور وہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے جو بڑے مسائل ہیں یا معاشرے کی جو تکالیف ہیں ان کو بالکل نہیں دیکھنا، ان کے بارے میں بالکل نہیں جاننا، اور ہمیں نہ بتاؤ کہ اس وقت لوگ کتنی مشکل میں ہیں، وہ جو لوگ بلو پاورٹی لائن جو لوگ رہتے ہیں ان کی باتیں نہیں بتایا کرو، ہمیں وار ٹورن ایریاز کی کہانی مت بتایا کرو، ہمیں ہمارے سامنے غزہ اور فلسطین کی بات نہیں کیا کرو، ہمارے سامنے روہنگیا کی مثالیں نہیں دیا کرو۔ ہم جو ہے وہ بس خوش رہنا چاہتے ہیں، مطمئن رہنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی فلڈ وکٹمز ہیں یا ارتھ کویک کے وکٹمز ہیں یا ریفیوجیز ہیں یا کوئی دنیا میں جو بھی کوئی ایسی دنیا کے اندر جو بڑے اس وقت آفات ہیں، یا دنیا کے یا مسلم امہ کے بھی اگر کوئی بڑے مسائل ہیں، اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو مسلم امہ اتنی مشکل صورتحال میں ہے، دنیا اس وقت اتنی تکلیف میں ہے، دنیا میں یہ والے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، ان کے اوپر کچھ کرنا چاہیے، تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم سے ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ ان کا جیسے ایک اپروچ یہ ہے کہ بھئی ہم سے ایسی باتیں نہیں کیا کرو جس سے دل جو ہے وہ پریشان ہو جائے یا ہمیں کوئی غم لگ جائے، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، مست رہنا چاہتے ہیں۔ تو ایک انڈیفرنٹ یا انسینسٹیو ایٹیچیوڈ ہے، یعنی اگر ہم اس کو پنجابی میں کہیں تو سانوکی والا ایک ایٹیچیوڈ ہے جو زندگی میں چھایا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی ہی خراب صورتحال ہے۔ اس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ان سب چیزوں سے لا تعلق رہ کر اپنے آپ کو خوش رکھنے اور پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں مسلم امہ کے اور اس وقت جو پوری دنیا کے معاملات ہیں وہ جس تکلیف سے گزر رہی ہے اس کے بارے میں بہرحال ہمیں جاننا چاہیے۔ لیکن اس میں جو احتیاط کی بات ہے وہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو نیوز اپڈیٹس ہیں خاص طور پہ ویژول کی فارم میں، اس کو کنزیوم کرنے کی ہمیں عادت چھوڑنی ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ دنیا کے کیا چیلنجز ہیں، لوگ کس حال میں ہیں اور لوگوں کو کیا مشکلات ہو رہی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو ویڈیو فوٹیجز یا ویژول کانٹینٹ جو ہے اس کو آپ کنٹینیوس سپلائی ہو رہی ہو اور آپ اس کو مسلسل جو ہے نا وہ تڑپتی ہوئی جو ہے وہ لوگ ہیں، اور وہ ایک اس کے ویژولز جو ہیں جو بہت ہی دل کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں۔ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے ویژولز کو کنزیوم کریں، اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ایک حد تک آپ واقف رہیں، آگے یہ والی بات ریلیٹ بھی ہوگی جو آگے میں بات کروں گا۔ یہ بہرحال پانچویں بات تھی کہ سکون حاصل کرنے کے غلط طریقوں میں سے یہ پانچواں طریقہ ہے۔ سکون حاصل کرنے کے جو غلط طریقوں میں سے جو چھٹا طریقہ ہے وہ ہے قطع تعلق۔ جو بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہماری زندگی میں جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف ہے وہ فلاں صاحب کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے بہت آسانی ہو گئی۔ پچھلے 30-40 سالوں میں ایک ٹرم آئی اور وہ مارکیٹ ہوئی اور پوری دنیا میں ہر جگہ ویل ریسیوڈ ٹرم تھی اور بہت زیادہ پاپولر ٹرم بنی، اور وہ ٹرم تھی ٹاکسک ریلیشن شپس کی ٹرم۔ تو جیسے ہی یہ ٹرم آئی
تو لوگوں کو لگا کہ اچھا یہ آدمی جو ہمارے گھر میں رہتا ہے اس مسئلے کا کتنا آسان نام ہے ٹاکسک ریلیشن شپ. جیسے ہی یہ ٹرم آئی تھی اور مارکیٹ ہوئی تھی تو بڑی تیزی سے بڑی کوئکلی یہ ٹرم پاپولر ہوئی. اور اس کے اندر جو امپلیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر ہماری باڈی کے کسی حصے میں زہر بھر جائے تو اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے. اگر کسی کے پاؤں میں زہر بھر جائے تو پاؤں کو کاٹ دینا بہتر ہے. کوئی بھی حصہ جو زہر سے بھر جائے تو اس کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے. تو جب ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اس میں جو اہم بات ہے کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے یہ صرف لفظ نہیں ہوتا، یہ لینس ہوتا ہے، یہ عدسہ ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی بڑی اصطلاح صرف ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک لفظ ہے، بلکہ وہ ایک لینس ہے جس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں. تو جو ٹاکسک ریلیشن شپ کی اصطلاح ہے اس کے ساتھ جو چیز امپلیسٹ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جو بات اس ٹرم میں ڈائریکٹلی بولی تو نہیں گئی ہے لیکن اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ اس ٹرم کو اپنے شعور میں ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے، تو اس کے نتیجے کے طور پر قطع تعلق اپنے لیے جائز کر لیں گے. یعنی اس آدمی سے علیحدگی وہ اپنے لیے حلال کر لیں گے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور لوگوں نے پھر یہ سوچا اور یہ کرنا شروع کیا کہ بھائی بہت آسان طریقہ ہے، فلاں صاحب کی بات بری لگتی ہے، انہی صاحب کی باتوں کی وجہ سے میری زندگی کا سارا سکون ختم ہوا ہے، تو اب بہتر ہے کہ ان صاحب سے یا ان صاحبہ سے قطع تعلق کر لیا جائے. اور یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا. اور یہ طریقہ جہاں ایجاد ہوا، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں اس کا نتیجہ کیا نکلا. یعنی وہ سوسائٹی جس نے 40 سال سے اس طریقے کو اختیار کیا ہے آج وہ کہاں کھڑی ہے. وہاں پہ لونلینس اپنی انتہا کو ہے. وہاں کوئی بھی انسان کسی کو سننے کے لیے آسانی سے اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی غم، اپنے دل کی بات کسی کو بتائیں تو یہ دوست اور فیملی اور رشتہ دار وہ آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ سب بزی ہیں اور سب کے آورز جو ہیں وہ بہت، اس کی ایک پرائس ہے جو مارکیٹ نے لگا رکھی ہے، تو وہ دے آر ناٹ اویلیبل. تو آپ کو صرف اور صرف یہ کاؤنسلرز یا تھراپسٹس کے پاس جانا پڑے گا اپنے دل کی بات کرنے کے لیے، اور ان کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا. تو آپ کا لسنر جو ہے وہ پیڈ لسنر ہے، آپ کا لسنر جو ہے وہ والنٹیئر لسنر نہیں ہے. تو یہ ماڈرن فینومینا ہے. تو یہ جو قطع تعلق کا مسئلہ پیدا ہوا یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلاں آدمی سے اپنا تعلق ختم کر لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی. اور اس طرح وہ ہوتا کیا ہے کہ 1 2 3 4 کئی لوگ ہیں جن سے تعلق کو توڑنا پڑتا ہے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعلق توڑنا، تو اس کی کتنی گنجائش بنتی ہے اور کیا یہ ہمارے اپنے دین میں اس کی کوئی گنجائش ہے، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. تو اصل میں جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان سے تعلق کا توڑنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کوئی بھی چیز حرام ہے. جیسے کوئی بھی چیز حرام ہے ایسے ہی تعلق کا توڑنا بھی حرام ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. تو پھر کیا کرنا ہوگا بھئی؟ یہ جو بعض اوقات ہماری زندگی میں مشکل لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کو پھر ہمیں سیکھنا ہوگا کہ تعلق ختم بھی نہیں کریں اور کیسے اس کو لے کے چلیں. اس کے لیے کچھ اپنی صلاحیت، کچھ اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں جو بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے. ایک طریقہ ہے کہ ہم اس طرح کے تعلق کو ٹاکسک ریلیشن شپ کا نام دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے جو بہتر ہے، جو صحیح ہے، ہمارے اپنے ایمانی تناظر میں اس کو کس طرح دیکھا جائے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے اندر ٹاکسنز بھرے ہوئے ہیں اور ہم سب کے اندر بہت سا گاربیج پیدا ہوتا رہتا ہے. اور تزکیہ پروسیس ہے اپنے اندر کی امپیورٹیز کو ریموو کرنے کا. یعنی ہمارے اندر جو کچرا پیدا ہو رہا ہے، ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، جو گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالتے رہنے کا نام تزکیہ ہے. اپنے دل کی صفائی، اپنے اندر کی صفائی، یہ ایک کام ہے جو ہر انسان کو کرنا ہے. آپ نے بھی کرنا ہے، ہم سب نے کرنا ہے. اگر سوسائٹی میں لوگ یہ کام کرنا شروع کریں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر یہ کام نہیں ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ کام مطلب کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنا اور لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا کہ ہمیں ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی صفائی کی ضرورت ہے. اپنے اندر جو فاسد مادے ہیں
یا کوئی اس طرح کے سبسٹینس ہمارے اندر ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ چھٹی بات تھی۔ ساتواں جو طریقہ اس وقت دنیا نے اختیار کیا ہے سکون حاصل کرنے کا، اگین یہ میں غلط طریقوں کی تفصیل میں بات کر رہا ہوں، تو ساتواں طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی جو پرابلم ہے، کیوس ہے یا سچویشن ہے، اس سچویشن سے اسکیپ کا طریقہ ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ یہ معاملہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر فیملی کے اندر کوئی ایسی سچویشن ہے، تو بہت سے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں وہ اپنے آفس میں دیر تک رکنا چاہتے ہیں، انہیں کام میں سکون ملتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہم اگر بہتر ہے کہ میں کام ہی کرتا رہوں۔ مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے گھر میں آ کے، اپنی فیملی میں آ کے اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہی ہمارا سکون ہے، تو ہم بس اپنے کام، اپنے ورک آورز کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت اپنے ورک موڈ میں رہیں۔ یعنی ان کو ورکوہولک بنانے والا ایک بہت اہم فیکٹر، یعنی کاموں کا دیوانہ یا ہر وقت کام کرنے کی جو ان کی عادت ہے، اس طرف لانے والا ایک بہت اہم فیکٹر ان کے گھر کے حالات یا مسائل تھے۔ انہیں اپنے گھر کے حالات میں سکون نہیں مل رہا، لہٰذا وہ انہیں لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ کام کریں تاکہ ادھر جانا ہی نہیں پڑے، یا وہ بہت کم وقت جو ہے وہ اپنے گھر کو دیتے ہیں۔ یا پھر کچھ لوگ جو ہیں جن کے لیے کام میں اتنا وقت نہیں لگا سکتے، تو وہ دوستوں میں یا باہر کوئی سوشل کلب ہے، کوئی ایسا سرکل ہے جہاں پر اپنے لانگ آورز وہاں لگاتے ہیں۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں جو آفس کی ریکوائرڈ جو ٹائم ہے اس سے زیادہ لگاتا ہے اور اپنے گھر جانا نہیں چاہتا، اور یا اگر آفس سے فری ہو جاتا ہے تو وہ پھر کہیں اور نکل جاتا ہے، یا وہ کہیں اور رہتا ہے، یا وہ کچھ اور کرتا ہے، یا اس کا اپنا کوئی اور سوشل سرکل ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں تو بہت پریشانی ہے، تو مجھے تو سکون چاہیے، تو سکون کے لیے بہتر ہے کہ میں آفس میں ہی اپنا وقت زیادہ لگا لوں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہے اس وقت دنیا میں۔ یہ جو میں نے 7 طریقے بتائے سکون اختیار کرنے کے، اور 7 غلط طریقے ہیں، یہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ اس وقت اس طرف لوگ گئے ہیں، اور اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر طرح کے لوگ آپ کے آس پاس مل جائیں گے، آپ کو نظر آئیں گے۔ کچھ لوگوں کو تو 7 کیسز نظر آ جائیں گے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ خود تو ان میں سے کسی سچویشن میں نہیں ہیں، یہ جائزہ آپ نے خود لینا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ 7 کو لسٹ ڈاؤن کیا کہ اگر خدا نخواستہ آپ خود ان میں سے کسی کی طرف جا رہے ہیں، یا جانے کا سوچ رہے تھے، یا خدا نخواستہ اس طرف کہیں آپ تھوڑا سا آپ کا رجحان ہوا تھا، جھکاؤ ہوا تھا، تو آپ اپنے آپ کو ذرا ٹھیک کیجیے اور واپس آئیے، ٹھیک ہے۔